انہاں دے برباد ہونے دا جڑا سبب بنیا وہ اپنے نبی دی مخالفت، اپنے نبی دی نافرمانی، اپنے نبی دی توہین، جس دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں قوماں نو برباد کر دیتا، طرح طرح دے عذابات دے اندر انہاں قوماں نو مبتلا کر دیتا۔ یہ او قوماں سن کہ جنہاں نو لمبیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائی اللہ پاک نے، ہزار ہزار سال تک جیندے سن اے لوگ، لیکن اکثر زندگی دا حصہ اپنے نبی دی نافرمانی دے اندر گزردا۔ اللہ پاک اپنے پیاریاں دی وجہ تو انہاں لوگاں نو برباد کر دیتا۔ تو پھر یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنا آخری نبی بھیجے اور اللہ دا آخری نبی ہوئے تو پھر قوم انہاں دی نافرمانی، انہاں دی توہین کر جائے اور پھر ایک قوم برباد نہ ہوئے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ المختصر یہ ہوئی ہے کہ قوماں دے برباد ہونے دا جڑا سبب ہے وہ اپنے نبی دے نال رشتہ و ناتا توڑنا اور اپنے نبی دی توہین، اپنے نبی دی نافرمانی، یہ سبب بنے نے انہاں دے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے سانو اپنے آخری نبی دی آخری امت بنایا، اور تساں دیکھ دے ہو گے، دیکھیا بھی ہوئے گا تساں کہ جدوں اس قسم کا کوئی ایشو اٹھدا ہے، کوشش کردے نے لوگ اس طرح دی حرکت کرن دے بارے جدوں سوچ دے نے، امت مسلمہ اپنا سب کچھ بھلا کے اپنے نبی دی حرمت دے واسطے باہر نکل آندی، اور پھر مجبوراً او لوگ کہ جنہاں یہ حرکت کرن دا سوچیا ہوندا ہے او مجبوراً اپنا بیان بدلن واسطے راضی آکھاں گے تھے، لیکن مجبور ہو جاندے نے کہ اپنا بیان بدلیے، اس کر کے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ دے دل دے اندر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اتنی بسا دیتی ہے کہ اے امت بھوکھی تے رہ سکتی ہے لیکن اپنے نبی دی حرمت نو برداشت نہیں کر سکتی، اور اسے گل اور اسے طرز نو، اسے عادت نو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرمایا۔ اگر اسی قرآن دا مطالعہ کر لیے نا، اج تے لوگ پتہ نہیں قرآن دے اندر کی لبن دی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اگر غیرت ایمانی قرآن تو لبنی ہے نا تو تانوں قرآن کھول کھول کے بیان کرے گا۔ غیرت ایمانی، یہ قرآن جڑا ہے نا صرف کلاں دے پڑھن واسطے نہیں ہے۔ نویں دکان بنا لی، نواں گھر بنا لیا تو اتھے قرآن دی تلاوت کروا لی، یہ قرآن دا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن دا مقصد یہ ہے کہ مینوں پڑھو تاکہ میں تانوں غیرت ایمانی دواں، تواڈے دلاں دے اندر ایمان دی غیرت جڑی ہے وہ اجاگر ہو جاوے، وس جاوے تواڈے دلاں دے اندر ایمان دی غیرت، تاکہ جدوں بھی کتے کوئی بد کردار بندہ اسلام تے یا بانی اسلام تے انگلی اٹھان دی کوشش کرے تے اوہی غیرت ایمانی کہ جڑی قرآن نے تانوں عطا کیتی ہے وہ جوش مارے، لیکن اگر قرآن دے نال تعلق نہ ہویا تے غیرت ایمانی تو دل خالی ہوندی، تے جڑا بندہ غیرت تو ہی خالی ہوئے اس بندے دی کی زندگی۔
چلو میں تمہیں دسنا اتنے ذرا توجہ کرنا تسا کہ اللہ رب العزت نے کڈے آسن انداز دے اندر اس موضوع نو سمجھا چھڈیا ہے اور تحریر فرما چھڈیا ہے اور قیامت تک دے آن والے مسلمانوں واسطے اس گل نو سبق بنا چھڈیا ہے. توجہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ تمہیں لطف آئے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شادی فرمائی حضرت زینب دے نال. ام المومنین سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ دے نال کریمہ کا علیہ السلام نے شادی فرمائی. شادی تو بعد جڑا ولیمہ ہویا نا وہ ایڈا وسیع کریمہ کا علیہ السلام نے ولیمہ فرمایا کہ اس تو پہلا کسی بھی شادی تے ایڈا وسیع ولیمے دا اہتمام نہیں فرمایا. کریمہ کا علیہ السلام نے ولیمے دی دعوت فرمائی. سویر تو لے کے شام تک ولیمے دا لنگر چلے. صحابہ آندے ٹولیاں دیا ٹولیاں آندے تناول فرماندے تے چلے جاندے، پھر دوجے آندے تناول فرماندے چلے جاندے، پھر آندے تناول فرماندے چلے جاندے. یہ سلسلہ رات تک جاری رہا. ایڈا وسیع ولیمہ فرمایا کریمہ کا علیہ السلام نے. اچھا آخر دے اندر 3 صحابہ بچ گئے. آخری 3 صحابہ انہاں کی کیتا لنگر کیتا. لنگر کرن تو بعد اوتھے ہی بہ گئے. یعنی کریمہ کا علیہ السلام نے جڑا حجرہ مبارک منتخب فرمایا سی لنگر واسطے، سارے صحابہ لنگر کر کے تشریف لے گئے. وہ 3 صحابہ اوتھے ہی بہ گئے. ہن اینوں اگر غلطی آکھو تے غلطی بھی او کہ جیڑی اجتہادی غلطی ہے، کیونکہ اہل سنت دا اے موقف ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان دے کولو اگر کوئی ایسی کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی تسامح ہو جائے تو انہوں اساں اجتہادی غلطی کہنے ہیں. یعنی کہ اگر اور آسان کراں تے اس گل نوں ایویں سمجھو کہ ساڈیاں نیکیاں او کم نہیں کر سکدیاں جیڑی صحابہ دی غلطیاں کر جاندیاں. نہیں ہلکا بولے تو پھر سنو، ساڈیاں نیکیاں او کم نہیں کر سکدیاں، ساڈیاں نیکیاں او کم نہیں کر سکدیاں جیڑا کم نبی دے صحابہ دی غلطیاں کر دیندیاں. سمجھ آئی گل دی؟ اج دے لوگ منہ پھٹ لوگ، بے ادب لوگ، ٹھیک ہے، یہو جے لوگ بولا تو زنا ہوندے نے جڑے بغیر سوچے سمجھے کریمہ کا علیہ السلام دے صحابہ دے تانگ کرنا شروع کر دیندے نے. جی فلاں نے یہ کیتا تے فلاں نے وہ کیتا. میں کیا ادب والا بندہ وہ ہے کہ جڑا اے موقف رکھے کہ ساڈیاں نیکیاں بھی وہ کم نہیں کر سکدیاں جیڑا کم صحابہ دیاں غلطیاں کر دیندیاں نے. ہن ایتھے دیکھو بظاہر ایویں ہی لگ رہا ہے کہ جویں صحابہ دے کولوں غلطی ہو گئی. 3 صحابہ بچ گئے. 3 صحابہ بچ گئے. کھانا کھاتا، کھانا کھان تو بعد اوتھے ہی بہ گئے تے اپنی گفتگو شروع کر چھڈی. گفتگو کرن لگ پے. ٹائم گزرتا گیا. کریمہ کا علیہ السلام دیکھن وہ ہجے بھی نہیں گئے. حضور ایک بی بی دے کول تشریف لے کے جا کے السلام علیکم اور اپنی شادی دے والے نال بات چیت کر کے دوبارہ واپس تشریف لے. دیکھیا تے صحابہ اوتھے ہی بیٹھے نے. کریمہ کا علیہ السلام پھر دوسری اپنی بیوی دے کول چلے گئے. اوتھے جا کے تے اپنی گل بات کر کے جدو واپس تشریف لے تے دیکھیا صحابہ اوتھے ہی بیٹھے نے. عرصہ گزر گیا نا، ٹائم گزر گیا. تے کافی دیر تو بعد جدو وہ صحابہ تینوں اٹھ کے جدو واپس گئے نا، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جا کے تے میرے سونے میں سلام عرض کر.
تے جا کے تے میرے سونے نو ایک پیغام دے کے آ، اور یہ وحی خدا جبرائیل لے کے کریمہ علیہ السلام کے دروازے دے حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے رب نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اے حکم رہتی دنیا دے لوگاں واسطے ہے، ہر وہ بندہ کہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا ہے، اے حکم او دے واسطے ہے۔ تے یا رسول اللہ ایک قرآن بن جانا ہے اور قیامت تک قرآن باقی رہنا ہے، تے اس قرآن دے اندر رب دا فرمان باقی رہنا ہے۔ قرآن والے جننے مسلمان نے اس سارے دے واسطے سبق ہے، اس ساری دے واسطے سبق بن گیا، لیکن سبق تے ہے، سبب کون بنے؟ یا رسول اللہ توڑے ہوتے ہیں صحابہ سبب بن گئے، سبق سارے واسطے، توڑے واسطے بھی ہے، میرے واسطے بھی ہے، ساڑھے ماں پیو واسطے بھی ہے، ساڑھی اولاد واسطے بھی ہے، پوری امت واسطے ہے، موجودہ امت واسطے بھی ہے، آنے والی امت واسطے بھی ہے، قیامت تک یہ سبق ہر امت فرد واسطے ہے، سبق سارے واسطے ہے، لیکن سبب بنے ہوتے ہیں صحابہ۔ ہون گل دی سمجھ آئی دونوں کہ ساڑیاں نیکیاں بھی وہ کام نہیں کر سکدیاں جیڑا کام نبی دے صحابہ دی غلطی کر دیندی ہے، بظاہر غلطی نظر آ رہی ہے نا کہ اٹھ نہیں رہے، حضور بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جان چلو اگے دیگر معاملات بھی ہیں گھر دے تے جاندے نہیں، اٹھ کے جاندے نہیں، بظاہر غلطی لگ رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت دی منشا اے ہوئی سی، اللہ دی چاہت اے ہوئی سی کہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ بیٹھے رہے، دیکھنے والے نو لگے گے غلطی دینے، لیکن اللہ یہ دسنا چاہتا ہے میرے مصطفیٰ دے صحابہ اے ہونے جنہ دے دلوں نو پاک کر کے میرے مصطفیٰ نے انہاں نو تیار کیتا ہے، اے مصطفیٰ دی بے ادبی نہیں کر سکتے، بظاہر تے اے بے ادبی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت دے اندر آنے والے مسلمان واسطے اے سبق دے جان گے، اے سبب بن جان گے آنے والے مسلمان واسطے۔ تو پھر سبق کی بنیا، انہوں سبق سنو، سنا ماں نہیں سارے نہیں بولے ہو تو سی، سبق سنو۔ اللہ پاک فرماندہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ سبق سارے واسطے نہیں ہے، یہ سبق صرف ہونا واسطے نہیں جڑے با ادب نے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے مصطفیٰ دے غلاموں، اے میرے مصطفیٰ دا ادب کرن والے ہو، اے میرے مصطفیٰ تو جاننا نشاور کرن والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے مصطفیٰ دے او صحابہ کہ جڑے مصطفیٰ دے گدے دے پیشاب دا بھی ادب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، اج تو بعد میرے مصطفیٰ دے گھر چ داخل نہیں ہونا، لا تدخلوا بیوت النبی، آج تو بعد میرے مصطفیٰ دے گھر سے داخل نہیں ہونا، الا ان یؤذن لکم، جنی دیر تک میرا محبوب تو انہوں کی اجازت نہ دے دے۔ کی دس رہے اللہ کی سمجھا رہے؟ مصطفیٰ دے دروازے دا ادب سکھا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جنی دیر تک میرا محبوب تو انہوں اجازت نہ دوے میرے محبوب دے گھر داخل نہیں ہونا۔ تو صرف داخل ہی نہیں ہونا، اتھو تک ہی نہیں، الا طعام غیر ناظرین اناہو، انج انج کر کے میرے محبوب دے گھر نو تکنا بھی نہیں۔
غیر ناظرین انا، غیر ناظرین نہیں فرمایا، انا بھی فرمایا، غیر ناظرین انا فرمایا انج منہ چک چک کے نا تو میرے محبوب دے گھر ال تکنا بھی نہیں. کی مطلب جے منہ نہیں چکنا تو کی کرنا؟ فرمایا تو سمجھ نہیں آئی، انج کر کے کھلونا ہے. سمجھ آئی گل دی یا نہیں آئی؟ انج کر کے جھک کے سر نو جھکا کے کھلونا ہے. اس کر کے کہ اے او در ہے جتھے جبرائیل بھی بغیر اجازت نہیں آتا. غیر ناظرین انا. پھر فرمایا ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. جے کدی میرا محبوب تانوں اجازت دے نا اپنے گھر آن دی تے فرمایا پھر آؤ کھاؤ تے کھا کے تے پھر نسا نالی کرو. فانتشروا منتشر ہو جاؤ، فانتشروا منتشر ہو جاؤ. اس کا آسان ترجمہ یہ ہوئی بنتا ہے آؤ آگے کھاؤ کھا کے تے نسا نالی کرو. پس منظر دسے نا میں تانوں وہ تین صحابہ بیٹھے رہے، فرمایا آؤ لنگر کھاؤ، مصطفیٰ دے کولوں لنگر حاصل کرو تو پھر فانتشروا چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اپنی گلاں دے اندر نہ مگن رہیا کرو، اپنی گلاں باتاں دے اندر مگن نہ رہیا کرو، اپنی گپاں نہ ماریا کرو. جدوں میرے مصطفیٰ دے در تے آ جاؤ تو پھر آ کے لنگر حاصل کرو، تزکیہ نفس کرواؤ تو چپ کر کے بعد اب ہو کے تے نکل جاؤ. ہن اے صرف ہونا واسطے نہیں ہے، یہ قیامت تک آن والے مسلمانوں دے واسطے سبق ہے. اج اسی جانے ہیں نا عمرہ کرن تے جدوں مدینہ تو رسول دی حاضری ہوندی ہے، او بھائی او کی ہے؟ اے روزہ رسول کی ہے؟ اے جڑے گھر دا اللہ حکم دے رہے ہیں نا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اس گھر تو مراد گنبد خضرا ہے. تو پھر تو اچانک ہونے ہی الہام ہویا مینوں میں کراں گل، یقین کر لو قسم چکوا لو اے ہونے ذہن چ گل آئی. اسی بھلا کی کہنے ہیں، ساڈا سنیاں دا کی عقیدہ ہے؟ اسی کہنے ہیں جدوں سونا بلاوے اسی ادو ہی جانے ہیں. نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے. اسی کہنے ہیں مصطفیٰ دا بلاوا آوے تے امتی جان گئے. تے اعتراض کرنے والا کہندے کتھے لکھے؟ میں کہ قرآن چ لکھے ہے، ایک قرآن چ لکھے. اللہ فرماندا ہے لا تدخلوا بیوت النبی، میرے محبوب دے گھر داخل نہیں ہونا الا ان یؤذن لکم، جتنی دیر تک میرا محبوب اجازت نہ دے. پتہ لگا مدینۃ الرسول حاضر ہی ہوندے جنوں محبوب دی طرف اجازت مل رہی ہے. گل جی سمجھ آ گئی یا نہیں آئی تانوں؟ اللہ اکبر. فرمایا جدوں تساں کھا پی لو تو پھر چلے جاؤ، چلے جاؤ. اس کر کے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم. فرمایا میرے محبوب دے کول بیٹھے نہ رہیا کرو، ایتھے بیٹھ کے تے تساں گلاں باتاں جڑی کردے ہو نا میرے محبوب نو تکلیف ہوندی ہے. مدینہ الرسول دے سامنے بیٹھ کے چلو میری سیلفی لا، میری چل تصویر کھچ، چل میں جو کھلونا تے تصویر کھچ، چل ہن میں ادھر آواں گا تے تصویر کھچنی. اے وچ آنا چاہیے، یہ گنبد خضرا وچ آنا چاہیے، چل میں ادھر آنا. او بے ادب انسان تینوں نظر نہیں آ رہا کہ تو اتھوں آنا ہے تے پیچھے گنبد خضرا ہونا ہے. تو اتنے لینڈ کی گئے بے ادبی کرن گے، ادب نہیں سیکھ کے گیا. امام مالک رحمت اللہ تعالی نے 20 سال تک مدینۃ الرسول آپ نے درس حدیث دیتا. 20 سال دے اندر ایک مرتبہ بھی مدینۃ الرسول دی حدود دے اندر آپ نے قضاء حاجت نہیں کی تھی. اور جدو درس دے کے باہر نکل دے سن نا تے گلیاں تو جدو گزرنے تے پھر دیوار دے نال ہو کے گزرنے سن. دیوار دے نال جویں چکڑ ہوئے نا تے اسی بچ کے تے دیوار دے نال ہو کے گزرنے ہیں نا ایویں گزرنے سن.
کسی نے پوچھا حضور سدھے کیوں نہیں جاندے؟ کہندے کیویں جاواں مینوں کی پتا، اے مدینے دی گلیاں نے پتہ نہیں کتھے میرے مصطفیٰ دے قدم لگے، تے جے میرا قدم مصطفیٰ دے قدم تے آ جاوے تے میرے تو بڑا بے ادب کون ہوئے گا؟ گل دی سمجھ آئی یا نہیں آئی تانوں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ دے گھر تے آ کے نا، در تے آ کے تے پھر گلاں باتاں نہیں کرنی اس کر کے کہ میرے محبوب نو تکلیف ہوندی، تے محبوب نو تکلیف ہوئے تے مینوں برداشت نہیں۔ فرمایا میرے محبوب نو تکلیف ہوئے تے میں رب نو برداشت نہیں۔ ہاں میرا محبوب تو انہوں کیوں نہیں کہندا کہ اٹھ کے چلے جاؤ؟ فرمایا میرا محبوب ہے، میں اپنے محبوب نو آکھیا کہ محبوبہ جیڑا تیرے در تے آ جاوے نا انہوں دتکارنا نہیں، اس کر کے میرا محبوب دونوں نہیں کہندا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا محبوب تے تہاڈا لحاظ کر دے کہ گھر آئے مہمان نو میں آکھاں کہ اٹھ کے چلے جاؤ۔ فرمائے میرا محبوب تے تانوں نہیں آکھے گا، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، فرمایا سن لو اللہ حق گل کہن تو جڑا ہے نا، اللہ حق گل کہن تو نہیں شرماندا، اللہ حق گل کہہ دیندے۔ تو فرمایا حق کہ ہوئی ہے میرے محبوب دے گھر جدو آؤ لنگر لو تے چلے جاؤ، کدے بے ادبی نہ ہو جائے، اگر بے ادبی ہو گئی تو فرمایا یاد رکھنا تو اڈی زندگی دے جنہیں اعمال نے سارے ضائع کر دیتے جا۔ اس کر کے حق کے ہوئیے آؤ ادب دے نال آؤ، لنگر لو، تزکیہ نفس کرواؤ، زیارت کرو تے بعد اب طریقے دے نال واپس ہو جاؤ۔ گل دی کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی تانوں؟ اے مصطفیٰ دے در دا ادب دس رہے ہیں اللہ رب العزت دی ذات تے قرآن۔ اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا، ہن میں اگے تانوں کی گل دساں، سمجھ آ گئی؟ اساں اس کر کے پٹنے ہیں تو پھر ساڈا دعویٰ ہے نا، اساں اعلان کرنے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے۔ پچھلے جمعے دی کچھ گلاں بڑیاں بریاں لگیاں لوگاں، میں خیال لگ دیاں تے پیاں لگن، ساڈا تے اعلان ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے۔ گل ختم۔ اگر حضور دی وفات تواڈے دل دے اندر نہیں ہے تے تسی ساڈی جُتی دی نوک تے، سمجھ آ گئی؟ ہاں تے جے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور پھر میں تو نکل دساں سورہ یاسین دے پڑھ دے ہو نا، تساں برکت واسطے پڑھ دے ہو، اس اندر ایک گل لکھی بڑی مزیدار کہ جیڑا ناموس رسالت دا تحفظ کردا ہے قرآن دی نظر چو کی، میں صرف ایک 2 منٹاں دے اندر اندر تانوں گل دسنا۔ ایک قوم چ اللہ پاک نے 3 نبی بھیجے، پہلا 2 بھیجے، اللہ فرماندا ہے فرمایا کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، اللہ پاک فرماندا ہے اساں 2 بھیجے لیکن اس قوم نے دونوں نے جھٹلایا، تے پھر اساں کی کیتا فعززنا بثالث، پھر اساں تیجا بھی بھیجیا، تیجا بھیجیا جدو فقالوا انا الیکم مرسلون، انہاں تیناں نے آکھیا اساں اللہ دے رسول ہاں، تے قوم نے بلا کی آکھیا، گون آکھیا کہ مان تم الا بشر مثلنا، تسی رسول کیویں ہو سکدے، تسی تے ساڈے ورگے ہی ہو، تسی تے ساڈے ورگے ہی ہو، 2 اکھاں، 1 نک، 2 کن، اے چہرہ بھی ساڈے ورگا، تسی تے ساڈے ورگے ہو۔ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے آکھیا تسی ساڈے ورگے ہو۔ اور وہ جڑی قوم سی نا ایڈی وڈی قوم سی کہ 1000 ہوٹل اس ٹائم انہوں دی قوم دے اندر موجود سی، لیکن مسلمان ایک بھی نہیں سی۔ اندازہ کرو کنی قوم ہوے گی۔ انہوں نے کہا اسی نہیں منتے، تسی تے ساڈے ورگے، اگے بڑیاں انہوں نے بڑیاں بےہودہ گلاں کیتیاں، تے ایک بندے نو اللہ نے منتخب کیتا، وہ بھی بکریاں چران والا، وہ بھی بابا بڈھا۔ اللہ نے فرمایا جا کے انہاں 3 دی تصدیق کر، تاکہ اللہ ایک قانون بنا دے کہ حق جڑا ہے نا ایک کثرت دے نال نہیں ہوندا، ایک بھی ہوے حق بولن والا ہوے تے کثرت دے اوتے حاوی ہوندا ہے۔ اس قوم چ ایک بھی مسلمان نہیں، چل بکریاں چران والے جا کے انہاں دی تصدیق کر۔
جدو تصدیق کرن آیا نا تے قرآن کی کہندے وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی. قرآن کہندا ہے کہ ایک نا مرد نوجوان دوڑدا ہویا اپنی قوم دی طرف آیا, دوڑدا ہویا اپنی قوم دی طرف آیا. جا کے کہندے یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم انہاں نوں منو, اے سچے نے. کون سی ہو؟ بابا بکریاں چرانا والا بابا, بزرگ چٹی داڑھی والا. تے قرآن کہندا جدو آیا نا دوڑدا تے قرآن کہندا بابا نہیں سی, رجلن, او مرد سی. نہیں سمجھو گل نو. قرآن کہندا جڑا ناموس رسالت دی دفاع واسطے دوڑدا ہویا آیا, تانوں اے بابا نظر آ رہا, قرآن دی نظر چ تے مرد ہوندا ہی ہوئے جڑا ناموس رسالت دی خاطر سینہ تان کے کھلو جاتا ہے. فرمایا دوڑدا ہویا آیا تے قرآن کہندا ہے بابا نہیں ہے مرد. تے پھر کلا ہی انہیں آگے آکھیا یا قوم اتبعوا المرسلین, اے قوم آؤ آ کے انہاں دی تصدیق کرو, انہاں نوں منو, اے سچے نے اللہ دے رسول نے. یعنی انہیں یہ نہیں دیکھیا کہ میری گھر تیاں بھی ہیں سن ودیاں. تفسیر دے اندر تیاں بھی موجود سن, گھر موجود سی ودا. انہیں آکھیا سارے ایک پاسے, ڈریا نہیں. انہیں پتہ سی کہ اگر میں کلا ایک پاسے ہو گیا, قوم ساری ایک پاسے, تو میرے کلے دی کی حیثیت ہے. لیکن قرآن کہندا ہے بھاویں کلا ہی کیوں نہ ہوے حق تے ایک ہی سارے تے غالب ہوندا ہے. جلدی سمجھ آ گئی. اللہ پاک جو کچھ سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ.